بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین ناظرین، آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہیلتھ سے متعلق معلومات میں دلچسپی ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو سامعین ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نمونیا کے بارے میں ہے۔ نمونیا جس کو عام الفاظ میں نمونیا کہتے ہیں یا پیپڑوں کا ورم بھی اس کو بولتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، اس مرض میں عموماً پیپڑے کی ساخت میں ورم ہو جایا کرتا ہے اور ساتھ ہی بڑا سخت بخار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک متعدی مرض ہے، کبھی ایک پیپڑے میں ورم آتا ہے تو کبھی دوسرے میں۔ اگر ایک پیپڑے میں ہو تو اس کو سنگل نمونیا کہتے ہیں، اور اگر دونوں میں ہو تو اس کو ڈبل نمونیا کہتے ہیں۔ کبھی پیپڑے کا نچلا حصہ بیمار ہوتا ہے اور کبھی اوپر کا حصہ، لیکن اکثر نچلا حصہ بیمار ہوتا ہے۔ سامعین ناظرین، اس مرض کی علامات ابتدائی طور پر معلوم نہیں ہوتی، لیکن 2-3 روز کے بعد مرض کی علامات صحیح معلوم ہو جاتی ہیں اور صحیح اوپر سے ابھر کر آ جاتی ہیں۔ ابتدا میں بے چینی اور کمزوری محسوس ہوتی ہے اور عموماً بخار آغاز میں لرزے کے ساتھ چڑھ جاتا ہے اور حرارت بخار 103 سے 105 تک چلا جاتا ہے۔ صبح حرارت ذرا کم ہوتی ہے اور شام کو بڑھ جاتی ہے، لیکن بخار متواتر 8 یوم یا 9 یوم تک چڑھا رہتا ہے۔ جلد بڑی گرم ہوتی ہے، خار کر پسلیوں اور بغل کے پاس، اور دھیما دھیما درد، بعض اوقات چھاتی کے سامنے کی ہڈی جس کو انگریزی میں اسٹینم کہتے ہیں، اس کے نیچے یا پستان کے زیریں یا بغل کے پاس کندھے کے نیچے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر نمونے کے ساتھ پلورسی بھی شامل ہو تو درد غضب کا ہوتا ہے اور بیمار کو سخت تنگ کرتا ہے۔ نبض تیز چلتی ہے، 1 منٹ میں 120 سے 130 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ چلتی ہے۔ سانس جلد اور کھنچا ہوا آتا ہے اور اصلی حالت سے دگنی بلکہ تگنی تیزی سے آتا ہے۔ مثلاً صحت کی حالت میں تنفس کی رفتار فی منٹ 18 ہوتی ہے، لیکن اس بیماری میں سانس 40 سے 50 کے درمیان یا اس سے بھی زیادہ فی منٹ کے حساب سے چلتا ہے۔ تھوڑی کھانسی خشک ہوتی ہے اور کھانستے وقت چھاتی میں درد ہوتا ہے۔ کھانسی میں درد کی شدت کبھی کبھار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بیمار کو درد کے خوف سے کھانسی کو روکنا پڑتا ہے۔ بعد میں کھانسی تر ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور سبز رنگ یا زنگ رنگ کے بلغم کی، جس میں خون کی کبھی کبھار بھی آمیزش بھی ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے۔ یہ بلغم ایسی لیس دار اور گاڑی ہوتی ہے کہ جس برتن کے ساتھ لگ جائے، خواہ آپ برتن کو الٹا کر دیں، یہ نہیں گرے گی۔ اگر خون کی آمیزش زیادہ ہو تو مرض شدید متصور ہوتا ہے۔ نہ آنکھوں میں تری اور نہ ناک میں تری، بلکہ یہ خشک ہوتے ہیں اور سانس لیتے وقت نتنے پھولتے ہیں۔ پیاس کی شدت ہوتی ہے اور مریض صاف بات نہیں کر سکتا، ہچک کر بات منہ سے نکلتی ہے۔ پیشاب سرخ کم مقدار میں اور گرم جلا دینے والا ہوتا ہے۔ بیمار یا تو پشت کے بل سوتا ہے یا معوف پیپڑے کو دبا کر سوتا ہے۔ سر درد، بے خوابی اور بے چینی کی شکایت رہتی ہے۔ دونوں رخسار سرخ ہوا کرتے ہیں۔ جس طرف کا پیپڑا متاثر ہو وہ رخسار زیادہ سرخ ہوا کرتا ہے۔
اگر مرض جلدی نہ رکے اور شدید صورت اختیار کر لے تو تنفس دقت سے آتا ہے، نبض تیز مگر باریک چلتی ہے، زبان خشک، کھردری اور کانٹے دار ہو جاتی ہے اور اس پر میل جم جاتی ہے، کمزوری بڑھ جاتی ہے اور حرارت جسم تیز ہو جاتی ہے، جسم اور ماتھے پر سرد پسینہ بکثرت آتا ہے، بیمار کا چہرہ پھیکا اور ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں، بے ہوشی طاری رہتی ہے، اور ایسے موقع پر مناسب علاج نہ کیا جائے اور مرض کو نہ روکا جائے تو مریض جاں بحق ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سٹیٹوسکوپ سے اس مرض کو معلوم کرنا چاہیں تو صحت کی حالت میں اگر آپ چھاتی کے اوپر سٹیٹوسکوپ لگائیں تو آواز سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اس وقت آپ کو سینے سے جو آواز آئے گی وہ بالکل صاف معلوم ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو یہ مرض ہو تو بیمار کے پھیپھڑوں کے ساتھ لگانے سے اس کی آواز آپ کو بھاری محسوس ہوگی اور سانس اس کا تیز آئے گا، اور سانس کے ہمراہ ایسی آواز آپ کو سنائی دے گی یعنی کہ شاں شاں یا سیٹی کی آواز جیسی ہوتی ہے۔ اور سامعین ناظرین، یہ اس مرض کی ہوگی علامات۔ اب ہم آپ کو اس مرض کے اسباب بتاتے ہیں۔ سامعین ناظرین، جب سخت مشقت اور تکان کے ساتھ سردی شامل ہو جاتی ہے تو نمونیا کی بیماری کا سبب بن جاتی ہے۔ جب سردی دیر تک عملہ کرتی رہے اور قوت زیست کو متاثر کر دے یا کمزور کر دے تو یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔ بھیگے ہوئے کپڑے دیر تک پہنے رہنا یا نمدار زمین پر عرصے تک بیٹھے رہنا یا سرد ہوا میں گھنٹوں ہی کھڑے رہنا یا چلنا پھرنا، یہ سب نمونیا کے اسباب ہیں۔ لڑکے جب کھیل وغیرہ کھیلنے کے بعد تھک جاتے ہیں اور وہ سرد گھاس پر لیٹ جاتے ہیں یا فوراً ہی کپڑے اتار کر ٹھنڈی ہوا لیتے ہیں، بعض اوقات ایسا کرنے سے ان کو یہ مرض ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ سرد ہوا جب تکے ماندے جسم پر حملہ کرتی ہے تو پھیپھڑوں میں ورم پیدا کر دیتی ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ خاص قسم کا جراثیم ہوتا ہے جو پھیپھڑوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ جب ایک بار نمونیا ہو جائے تو پھر دوبارہ سے بارہ اس کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ کثافت و غلاظت مکانی و جسمانی بھی اس مرض کی ترقی میں مددگار ہوتے ہیں۔ جن بڑے بڑے قصبوں اور شہروں میں صفائی کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا وہاں یہ مرض اکثر ہو جایا کرتا ہے۔ بعض امراض کے دوران بھی نمونیا کا مرض ہو جایا کرتا ہے، مثلاً خسرہ، چیچک، انفلوئنزا، زکام وبائی، امراض قلب، سوزش گردہ وغیرہ۔ سامعین ناظرین، اگر بروقت اس مرض کا علاج نہ کیا جائے تو خدا نخواستہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ انجام پھر ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر مرض صحت کی طرف رجوع ہو، جیسا کہ ہومیوپیتھک علاج سے اکثر ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک باصول علاج ہے، اس کو ایسی مہلک امراض میں خاص فوقیت اور برتری حاصل ہے، تو علامات میں تخفیف شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ درد موقوف ہو جاتا ہے اور رفتار نبض روز بروز کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی سبب سے بخار گڑتا چلا جاتا ہے، رات کو بے چینی میں تخفیف ہو جاتی ہے اور بیمار گاہے بگاہے سو جاتا ہے۔ تھوک میں جو خون نکلتا ہے اب کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 3-4 یوم علاج کرنے سے بخار بالکل اتر جاتا ہے اور تمام علامات میں آرام ہوتا جاتا ہے، اور بخار اترنے کے بعد 2 یوم کے بعد مکمل صحت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات غلط علاج کرنے سے مرض کی سختی کے بعد مرض طول پکڑ جاتا ہے، 2 ہفتہ بلکہ 3 ہفتے تک بیمار کی حالت مخدوش رہتی ہے۔ کوئی گھڑی آرام میں گزر گئی اور کوئی تکلیف میں، ایسی صورت میں نمونیا کا حشر پلمونری ابسیسس ہو جاتا ہے، یعنی نمونیا
پھوڑا بن جاتا ہے، اور اگر یہ پھوڑا پھٹ جائے اور پیپ خارج ہو جائے تو بیمار کو آرام ہو جاتا ہے۔ پھوڑا پھٹ جانے کی صورت میں یا پھوڑا ہو جانے کی صورت میں ہومیوپیتھک علاج بیمار کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بسا اوقات سہل علامت پر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ غلط علاج کی نسبت نہ علاج کرانا ہی بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کا تجربہ بتاتا ہے کہ بلا علاج 1% مریضوں میں تقریباً 20 اموات ہوتی ہے اور 80% بچ جاتے ہیں، لیکن غلط علاج سے 50-60% اموات ہو جایا کرتی ہے۔ جب مریض نمونہ موت کی جانب جا رہا ہو تو ہر ایک علامت میں زیادتی پائی جاتی ہے۔ 7ویں روز کے بعد نبض فی منٹ 120 سے اوپر چلتی ہے اور بخار 104 سے 105 تک چلا جاتا ہے، دم کشی تیز ہو جاتی ہے، نبض کمزور اور بے قاعدہ ہو جاتی ہے، چہرے کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، جسم ٹھنڈا اور بلغم کے اخراج بند اور سانس میں غر غر کی آواز آنی شروع ہوتی ہے اور بیمار نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، تنفس کی راہ میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور بیمار 8ویں یا 9ویں یا 10ویں روز کے بعد جاں بحق ہو جاتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اب آتے ہیں اس مرض، اگر کسی کو خدا نخواستہ یہ مرض تو ہے، اس میں احتیاطی تدابیر یا ضروری ہدایات کیا ہونے چاہیے۔ مریض کو ہوادار کمرے میں جس کی درجہ حرارت 60 یا 65 ہو اس میں لٹانا چاہیے اور سردی سے بالکل محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کے اوپر گرم اور ہلکا کپڑا دینا چاہیے، السی کی پلٹس لگانی چاہیے۔ اگر پلٹس آرام نہ دے تو اس کو بند کر دینا چاہیے۔ بیمار کو اٹھنے بیٹھنے کی اجازت بالکل نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی اسے بلا ضرورت بلانا چاہیے اور اس سے بات کرنی چاہیے۔ بیمار کے کمرے میں آگ وغیرہ کا دھواں نہیں دینا چاہیے۔ کمرہ ہوادار اور روشن ہونا چاہیے۔ روشنی اور تازہ ہوا دونوں ہی مفید چیزیں ہیں، لیکن اس امر کی احتیاط ہونی چاہیے کہ بیمار کو ہوا کے جھونکے نہ لگیں۔ اگر کمرے میں زیادہ سردی ہو تو انگیٹھی روشن کر دینی چاہیے۔ مریض کو فرش پر نہیں تھوکنا چاہیے بلکہ تھوک دان یا کسی دیگر برتن میں تھوکنا چاہیے۔ بیمار کے پاس بہت سے آدمی نہیں بیٹھنے چاہیے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مریض کے پاس مستورات وغیرہ بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے شروع کرتی ہے، جس سے بیمار کے دل پر برا اثر پڑتا ہے، یا بیمار پرسی کرتے وقت اپنے ذہن میں وہ ہمدردی کے لہجے میں ایسی کلمات بولتی ہیں کہ جو بیمار کے دل کو پست کر دیتی ہیں۔ یہ سب امور ممنون ہیں، بجائے بیمار کو پست ہمت کرنے والے کلمات کے ہمیشہ اس کو تسلی دیتے رہنا چاہیے تاکہ اس کا دل کمزور نہ ہونے پائے۔ یہ ایک بڑا مجرب نسخہ ہے۔ بیمار جس کمرے میں ہو اس میں فالتو سامان یا خوراکی سامان نہیں رکھنا چاہیے۔ معوف پھیپھڑے کو گرم رکھنا مطلوب ہوتا ہے۔ جب پلٹس اتاری جائے تو روئی رکھ کر اوپر سے پٹی باندھ دینی چاہیے اور اس کے اوپر چھان اور نمک ملا کر اور توے پر گرم کر کے ٹکور کرنی چاہیے۔ بیمار کو گرم بنیان یا روئی دار صدری پہننے رکھنا چاہیے، اور غذا میں سامعین و ناظرین اس کو دودھ، ساگودانہ، مونگ کی دال، چنے کا پانی، اسی قسم کی نرم غذا دینی چاہیے۔ اب آتے ہیں سامعین و ناظرین کہ ہومیوپیتھک میں اس کے لیے کون سے ادویات ہیں۔ یہ ایک جو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی، یہ ایک انتہائی زبردست کلینکل پریکٹس کا نچوڑ ہے، وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے فاسفورس، برایونیا، اینٹم ٹارٹ اور آرسینک البم، یہ چاروں میڈیسن آپ نے 30% میں لے لیے، اور مریض کی علامات کے مطابق اس کے
استعمال کے وقفے کو بڑھانا اور گھٹانا چاہیے۔ اگر مریض کی علامات زیادہ ہوں تو آدھا گھنٹے کے بعد یا ایک گھنٹے کے بعد اور اسی مناسبت سے آگے پیچھے کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہومیوپیتھک ادویات کو اپنے کچن میں بالکل نہیں رکھنا، دھوئیں، خوشبو اور دھوپ سے اس کو بچا کر رکھنا ہے۔ اور ہومیوپیتھک ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اور بعد میں آپ نے کوئی چیز استعمال نہیں کرنی۔ اور آپ نے وہ روحانی عمل جس کو میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ اول و آخر 3 مرتبہ ضرور شریف، 3 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور اس چیز کے اوپر دم کرنا ہے اور وہ استعمال کرنی ہے۔ تو سامعین ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔